جیت ملی ساکو قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، دافع و دستگیر، بادشاہ، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، مختاری العالم الغیب ہے۔ حمد و ثنا حمد و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جو کچھ میں بیان کروں اس میں مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ آپ کا بیٹھنا اور اسی طرح آج جن کے توسط سے میری اور آپ کی ملاقات ہے، قاری حافظ سلطان سلمی صاحب حفظہ اللہ، وہ آپ کے ماشاءاللہ مدرس، امام اور خطیب بھی ہیں، اللہ پاک ان کی محنت جدوجہد کوشش قابل اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انہی کی توسط سے آج میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ حافظ سلطان سلمی حفظہ اللہ ہے۔ تو گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر ساتھی بیٹھے ذرا سامنے آ جائیں، قریب قریب ہو جائیں، اور جتنے بھی احباب واحد ہیں ان سے بھی میری التماس ہے کہ مسجد کی طرف تشریف لے آئیں۔ میں دور دراز پنجاب سے سفر کر کے آپ کے یہاں آیا ہوں، یہ برادری کی محبت پیار لے کے آیا ہوں، تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ مسجد کی طرف تشریف لے آئیں، ورنہ جو ہے مجھے اپنی زبان پہ کہنا پڑے گا کہ مسیح میں آ جا، تاکہ مثلاً دو چار باتوں کا قرآن حصہ دیا تو آ جائے گا مسیح میں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوج غفر بلا ہے کہ جب اللہ راضی ہو جائے، ورنہ دوسرا بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ جب اللہ بلا کے آپ کے گھروں کو جاتا ہے دوسرا آدمی مسجد میں نہیں آتا، تو لہٰذا میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ العزیز تاکہ آپ سے قرآن اور حدیث کی چند باتیں ہو سکے، تو بلا تاخیر بغیر کہیں ضائع کیے انشاءاللہ العزیز آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مقدس کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آئے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئیے غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ نصیحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جائے۔ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جو عمل کرنے کا حکم دے دے وہ کام کرتے رہو، اور جس کام سے تمہیں روک دے وہ کام کرنے سے باز آ جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ علامت آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، تمہارے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر تم نے عمل کیے کہ جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہے، جو عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام میرے
شیطان کا کام ہے جس عمل پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر گئی ہے، لہذا ہم نے کون سے کام کرنے ہیں؟ جن کاموں کا کرنے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور جن کاموں سے میرے آقا علیہ السلام نے منع کیا وہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ آئیے غور کیجیے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، پکی سچی محبت کرنی ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہو جائے، اللہ کا پیار تمہارے ساتھ آ جائے، تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، تم نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ پھر ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں کرے گا، محبت کے اندر میرا رب جو ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، وہ تمہاری جو ہے کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ معاف کر کے تمہارے لیے جنت کا اعلان کر دے گا، وہ تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ادا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اللہ تو وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو غفور رحیم ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں معاف کر دوں۔ وہ اللہ جو جس کی صفات یہ ہے کہ وہ غفور رحیم ہے، اس غفور رحیم کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اس کے ساتھ تم کیوں نہیں اس کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکاتے اور اپنی پیشانی کو جھکاتے؟ پیشانی جھکا کے تم کیوں نہیں اس کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان رب العالمین کے سامنے آتا ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس انسان کی آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف یہی پہ بات ختم نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان رب العالمین کے سامنے آنسو بہانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آنسو نہیں نکلتے تو اپنی شکل چہرہ جو ہے ہونے جیسا بنا لیتا ہے، تو تب بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں، اگر عمل کریں کہ کامیابی ہے۔ کیسے ہمیں پریکٹیکلی عمل کرنا ہے نا، دکھاوے کے لیے نہیں، یا جو ہے صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، عزیز و اقارب کو، سبھی کو قرآن و سنت کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر 3 آدمی تھے، 3 گروہ تھے، 3 بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ تھے۔ ایک ایسا گروہ تھا کہ جو خود عمل کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے، خود تو عمل کرتے تھے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی عمل کرتا تھا لیکن دوسروں کو بھی برائی سے منع کرتا تھا، نیکی کا حکم کرتا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود بھی عمل نہیں کرتا تھا لیکن جو ہے وہ کسی کو برائی سے روکتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تھا ہی مشرک، وہ مشرک کا گروہ تھا، وہ مشرک لوگ تھے، وہ تو تھے ہی جہنمی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اس کے اندر 2 گروہ شامل ہوئے، ایک تو نافرمانوں کا جو مشرک تھے، دوسرا وہ گروہ جو خود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم مومن ہیں، ہمیں دوسروں کی کیا فکر ہے، ہمیں دوسروں کے بارے میں کوئی سروکار نہیں ہے، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ صرف وہ گروہ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا 2 گروہ کے اندر، ایک مشرکین کا گروہ، دوسرا گروہ وہ جو خود عمل کرتا تھا، دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ 2 گروہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، اور تیسرا وہ گروہ جو بچا، عذاب سے بچ گیا، وہ مومنین تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے والے۔ کیسا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، وہ نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا وہ گروہ بچا اللہ کے عذاب سے۔ پھر میں تمہیں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اللہ رب العالمین
طریقہ ہے تو کامیاب ہے، اگر طریقہ نہیں ہے تو پھر ناکام ہے، خود بھی ناکام ہے، دوسرے بھی ناکام ہے۔ اگر خود بھی نیک کام کرتے دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے پھر سمجھ لو پھر بھی کامیابی نہیں ہے۔ خود بھی نیک عمل کریں گے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں گے پھر کامیاب ہے۔ اگر ناکام ہے خود نمازیں پڑھتے رہے دوسروں کو نماز کا کہیں نا تو میرے بھائیوں دوسروں کے بارے میں آپ کے عزیزوں آپ کے پڑوسی محلے داروں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب خود کو نمازیں پڑھتے رہے ان کو کیوں نہیں آپ نے بلایا نمازوں کے لیے؟ تو آئیے کون کون سے کام کرتے؟ پہلا کام نبی پاک علیہ السلام نے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے کے اندر سفر تھا، پرانے سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بد گئی۔ پتا کیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں سواری بد گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں پہ دو قبریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ان کا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، معمولی سا گناہ ہے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کون سا معمولی گناہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے۔ ایک بندہ ان میں سے وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا اس کے پاؤں پہ یا اس کے کپڑوں پہ پیشاب کے قطرے پڑتے تھے۔ اور دوسرا وہ ہے جو غیبت کرتا تھا۔ آج میرے معاشرے کا عکاسی کر کے دیکھیں، ہماری ماؤں بہنوں ہمارے دوست احباب جہاں کہیں دو چار آدمی اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی جو وہاں موجود نہیں ہے اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ تو میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ صحابہ نے کہا محبوب جی یہ تو کوئی بندہ بات پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کھائے ہوئے بچے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا کہ محبوب جی یہ تو مردہ، اس کو کوئی خرید کے اندر لینا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کو پیسوں کے اندر کون خریدتا ہے؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو بندہ غیبت کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کی، اپنی زبان کو کسی مسلمان بھائی کے خلاف چلاتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جس طرح یہ مردہ بکری کا تم بچہ خریدنا پسند نہیں کرتے تو تم کیا اپنے جو ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ یعنی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، زبان کو غلط استعمال کرنا ہے نا، جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔ چوری، دھوکہ، خیانت، وعدہ کیا اپنی زبان سے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر کام کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اگر دو عورتیں اکٹھی ہوگی، کسی کی کوئی بات نہیں، وہ کہے گی میں تجھے بتا رہی ہوں کسی اور کو نہ بتانا، وہ اس کے پاس سن کے اٹھے گی، دوسری کے پاس جائے گی، وہ کہے گی میں تجھے بتا رہی ہوں دوسری کو نہ بتانا، وہ پورے محلے میں بات پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ بات کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے، آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کی، غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ برائی یا خامی تو پھر اس کے اوپر بہتان ہے۔ بہتان کی شریعت کے اندر سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے مقرر کیے۔ بہتان کی جو سزا ہے 80 کوڑے لگائے ہیں جس نے بہتان ترازی کی۔ تو آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام کیے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے باتوں کو بغیر شواہد لیے اس کو آگے پھیلا دینا، یہ گناہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، اطاعت نہیں ہے، تابعداری نہیں ہے، نافرمانی ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کی جائے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ آئیے غور کیجیے، آقا علیہ السلام نے فرما دیا من سالم المسلمون
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کا عمل نوٹ کیا کہ ان کا عمل ہم سے بڑھ کے کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنا پہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلسل 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے. وہ عمل دیکھو تو صحیح کون سا عمل ہے. جب میں وہ عمل دیکھنے کے لیے ان کے گھر 3 راتوں کا قیام کیا دیکھا تو جب وہ رات کو بستر پہ آتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب وہ اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے 3 راتوں کے اندر صرف یہی عمل دیکھا, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور عمل نہیں دیکھا. میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے میں گھر جانا چاہتا ہوں, لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنی تھی. میں عمل آپ کا دیکھنے کے لیے آیا تھا, آپ کا عمل ہم سے بڑھ کے کون سا ہے وہ عمل نوٹ کرنے کے لیے آیا تھا. عمل دیکھو تو صحیح کون سا عمل ہے جس عمل کی بنا پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی, لیکن میں نے کوئی اور عمل نہیں دیکھا, صرف ایک عمل دیکھا ہے. اگر آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کروٹ چینج کرتے ہیں اپنے بستر پہ آتے ہیں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے علاوہ میں نے اور کوئی عمل نوٹ نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے عبداللہ سن لے, اگر تو میرا عمل نوٹ کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرا عمل نوٹ کر کے لے جا. میں جب اپنے بستر پہ رات کو آتا ہوں تمام مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے دعا کر دیتا ہوں, اپنے دل کے اندر حسد نہیں رکھتا, بغض نہیں رکھتا, کینہ نہیں رکھتا, اللہ کی رضا کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں. یہی میرا عمل ہے, نوٹ کر کے لے جا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں اے عبداللہ تیرا یہی عمل ہے جس کی بنا پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 مرتبہ مسلسل جنت کی خوشخبری دی ہے. یہی عمل ہے. تو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے, آج بھی کامیابی مل سکتی ہے, آج بھی جنت کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان سنو اذان کا جواب دو, اذان کے بعد دعا کرو اللہ تعالیٰ کا حاضر ہدایت التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ, اور اس کے بعد درود پاک کرو. جو بندہ یہ ہر اذان سننے کے بعد یہ
کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ گالی گلوچ کرتا ہے. لیکن اللہ معاف کرے، آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج تو بغیر لڑائی جھگڑے میں بھی بات بات میں گالی دی جاتی ہے. یہ میرے اور آپ کے معاشرے کی جو ہے روٹین بن چکی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا تہوار بن چکا ہے. یہ گالی دینا فیشن بن چکا ہے کہ گالی دی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی بندہ جو ہے گھر کے اندر چلا گیا، وہ اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے یا اپنے بچوں کو گالی دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں پہ رحم کرو، ان پہ شفقت کرو. اور عورتوں کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق، یہ درس دیا ہے کہ اپنے خاندوں کی، اپنے مردوں کی عزت کرو، ان کی حفاظت، عزت کی حفاظت کرو. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی قدر کرو. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے کہ ان کا بیٹا بہت ہو چکا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر آئے، بیٹا بہت ہو چکا ہے. لیکن ام سلیم کہہ رہی ہے کہ ابو طلحہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کہ کیا حال ہے؟ وہ کہہ رہے بیٹا آرام کے اندر ہے، بیٹا آرام کے اندر لیتا ہے. وہ بھی عورت تھی، وہ بھی معاشرہ تھا، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے تھے. اگر آج کسی عورت کا، میرے اور آپ کے اس محلے کے اندر، اس معاشرے کے اندر کسی کا بیٹا بہت ہو جائے، چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. لے کر خامد گھر آیا تھکا ہوا کام کاج سے، اس نے اس کو تسلی دی، حوصلہ دیا، کھانا پیش کیا. کھانا کھلانے کے بعد رات گزر گئی، گزر کیا. اس کے بعد بتایا کہ اللہ والے آپ کا بیٹا بہت ہو چکا ہے. اللہ جس کو جو امانت دیتا ہے وہ امانت اگر کسی سے واپس لے لی جائے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ فرمایا کہ جو اگر کوئی امانت دیتا ہے تو اس کی امانت واپس لوٹا دینی چاہیے. تو کہا کہ اللہ نے ہمیں جو امانت دی بیٹا وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے. کیسا انداز ہے خاوند کے ساتھ بیوی کا. آج کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. پہلے چیخو پکار، پہلے بے صبری کا مظاہرہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر بالصدمۃ الاولى. سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جب تکلیف پہنچے، جب صدمہ پہنچے، مصیبت پر صبر کرنا جو ہے وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے. بعد میں روز چیخو پکار کر کے، روز پیٹنے کے بعد پھر صبر کرنا، اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں، اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر تو ہوا ہے جب تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کیا جائے، وہ صبر ہے. سنت تو یہ ہے، لیکن کیا ہے آج میرے معاشرے کی عکاسی کر کے دیکھیے. اللہ اکبر. ابھی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، پہلے بے صبری کا مظاہرہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. یہ سنت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر پیغام بھیجا کہ گھر کے اندر جو چیز کھانے کے لیے ہے، سبھی گھر سے کی آواز آئی پانی کے سوا محبوب جی گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، پانی کے علاوہ گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، یہ میں میرا مہمان ہے، اس کو آج رات کون اپنے ہاتھ کھلائے گا اور اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے محبوب جی میں اس کو اپنے گھر کھلاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا، اس کو اپنے یہاں میں کھلاؤں گا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس مہمان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے کے جاتے ہیں. جب گھر لے کے گئے، گھر کے اندر پتہ کیا گھر کے اندر کھانے کے لیے کیا ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کہتی ہے کہ چند لقمے بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں. اگر آج میرے اور آپ کے معاشرے کی یہ حالت ہوتی، میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر اگر یہ کنڈیشن ہوتی، تھوڑا کھانا بچوں کے لیے موجود ہوتا، تو عورت نے کیا کہنا تھا، آپ کی بیوی نے کیا کہنا تھا کہ آپ مہمان کو لے کے آگے پہلے کھانا لے لیں، آپ جو ہے مہمان کو اوپر سے لے کے آگے لے جا، اپنے مہمان کو میں نے بچوں
کو جو ہے کسی بہانے سے بجھا دے، بند کر دے. تو اسی طرح کیا گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کھانا تیار کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا. آج کی کوئی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے؟ ایسا نہیں ہے. اتنا صبر تحمل کس عورت میں؟ یہ تحمل پیدا کرنا چاہیے. گھر کے حالات کبھی اگر خراب بھی ہو جائیں، اگر گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے پھر بھی صبر کرنا چاہیے. مائیں پہلے سن رہی ہے اس لیے یہ میں باتیں کر رہا ہوں. اپنے گھر کے اندر اگر کوئی دھوپ یا تنگی آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے. اگر فراوانی آ جائے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تنگی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پھر ناشکری کرنا شروع کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رب العالمین نے قرآن پاک نازل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں مزید عطا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا اور زیادہ دوں گا. اس لیے میرے بھائیو یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم ما ان تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے دنیا کی کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے، دوسری جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے غور کیجیے، میرے نبی علیہ السلام نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی، اللہ اکبر، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لاگو کریں. آئیے وہ احکامات کیسے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، اپنے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کیا بالجلابیبہن، کہ اپنی چادروں اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھ لے، اپنی چادروں کو اوڑھ لے. اللہ نے جب رات کے وقت یہ حکم نازل کیا تو رات کو ازواج مطہرات اور مسلمان عورتوں نے رات کو رات، اس وقت اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس وقت عورتوں نے کیا کیا تھا؟ اسی وقت رات کے اندھیرے میں وہ کپڑے اپنے حجاب تیار کیے. رات کو حکم آیا فوراً لوگوں سے مانگ کے، اپنے گھر کے اندر کپڑا نہیں تھا، اس وقت تنگی کا دور تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والی اطاعت دے دیے. امام کائنات علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کی گلیوں کے اندر جب گزرتی، ان کا اتنا لمبا برقع، اتنا لمبا حجاب ہوتا کہ پاؤں کے اندر گھسیٹتا ہوا، اور پاؤں کے نشانات ان کے گزرنے کے بعد نظر نہیں آتے تھے. جہاں سے وہ گزرتی تھی ان کے گزرنے کے بعد ان کے زمین کے اوپر نشان پاؤں کے نظر نہیں آتے تھے. اتنا فتویٰ، اتنی پرہیزگار. وہ کہتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قدم لگنے کے نشان بھی نظر نہ آئے. اور کسی نے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، بابو جی میری کیا کرنے کا برقع اتنا لمبا ہے کہ میں کبھی جو ہے پاک جگہ سے گزرتی ہوں، کبھی جو ہے ناپاک جگہ سے گزرتی ہوں، نالیوں سے گزر جاتی ہوں، تو میرا برقع جو ہے وہ پلید ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ نہیں، جب آپ گندی جگہ سے گزرتی ہیں اس کے بعد پاک جگہ سے بھی گزرتی ہے، صاف جگہ سے جہاں پہ گندگی نہیں ہے، جب وہاں سے آپ گزرتی ہیں تو آپ کا وہ برقع، وہ آپ کا حجاب پاک ہو جاتا ہے. یہ تھا اسلام، وہ تھی عورتیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک مرتبہ کہتی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ چھوٹے قد کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ وہ پست والی صفیہ. تو نبی پاک صلی اللہ
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پاک دامنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ النور نازل کی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تربیت کی، سکھایا اپنی بیوی کو. اپنے گھر کے اندر اگر آپ بھی اپنے گھر کے اندر دیکھو کوئی اگر برا کام ہو رہا ہے اس کو روکے، کوشش کرے، اور بچوں کے ساتھ شفقت کرے، پیار کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یکبر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے تو پھر بچوں پہ شفقت کر کے بڑوں کا دو احترام کرنا ہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آقا علیہ السلام کے صحابی رسول اللہ اکبر کبیرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ لوگوں اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تابعداری کر لو، تم جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، وہی کامیاب ہے. جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، زنا سے بچا اور دھوکے بازی سے بچا. وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کے اندر یہی بات لازم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو بار بار یہی حکم دیا تھا کہ اپنے خاوندوں کی فرمانبرداری کر لو. اگر کسی عورت کے اوپر اس کا خاوند ایک رات اگر ناراضگی کی حالت میں گزارتا ہے، اللہ کی بھی اس عورت پہ لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے. اس عورت پہ لعنت ہے. اس عورت پہ جس عورت پہ اس کا خاوند ناراض ہے، وہ ناراضگی کی حالت میں رات گزارتا ہے، وہ عورت ملعون ہے، وہ لعنت والی عورت ہے. تو لہٰذا اس لیے کہ نہ ہی خاوندوں کو عورتوں پہ ظلم کرنا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو اپنے خاوندوں سے ڈیمانڈیں کرنی چاہیے کہ جو جتنی وہ ان کے خاوند حیثیت نہیں رکھتے، استطاعت، طاقت نہیں رکھتے، وہ ڈیمانڈیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر جو بھی گھر کے اندر ہے اس کے اوپر گزارا کرنا چاہیے. شیخ ابی طالب کے اندر نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام اور صحابیات نے 3 سال گزارے دھوپ اور پیاس کی حالت کے اندر. نہ اس وقت جو ہے ان شیخ ابی طالب کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کوئی بھی نہ کوئی تجارت کرتا تھا اور نہ ہی وہ خرید و فروخت کرتا تھا، بلکہ لین دین بلکہ قطع تنازع ہو چکی تھی. حتیٰ کہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ ان کے جو ہے درختوں کے پتے چبا چبا کے ان کے جو پیشاب کے بکریوں کی بیکریوں کی طرح ہو چکا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حالت تھی، یہ جو ہے اس وقت کنڈیشن تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا. بھروسہ کس پہ رکھا؟ اللہ پہ رکھا. جب بھروسہ اللہ پہ رکھا، توکل اللہ پہ رکھا، تو اللہ رب العالمین نے پھر بدلہ دیا. بدلہ کیسا دیا؟ اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے جنگوں کے اندر جو ہے اللہ نے مال غنیمت سے نوازا. وہ جو پہلے حالات تھے ان حالات کو تبدیل کر کے اللہ نے مالی فراوانی بھی عطا کی. اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے مسلمانوں کو اللہ نے فراوانی مالی بھی عطا کی اور اس کے ساتھ رہے بادشاہ بھی عطا کی، حکمت، دولت، سب کچھ نوازا. لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اس میں پریشانی پہ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. توکل کس پہ رکھنا ہے؟ توکل کو اللہ، اللہ پہ توکل رکھنا ہے. یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہی تابعداری ہے، یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے